جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلام جناب، کون جی، کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی میرا نام مسلم احمدی ہے جی اور فیس بک پہ میں عرصہ دراز سے آپ کو بھی سن رہا ہوں، ابھی آپ کی سلیم میر صاحب سے بھی گفتگو سن رہا تھا۔ جی جی جناب، تو برائے مہربانی جناب مفتی صاحب مجھے بتائیں، آپ کے جو اتنے زیادہ مناظرے ہوتے ہیں غیر احمدی دوستوں کے آپس میں بھی، ان میں دعویٰ اور جواب دعویٰ آپ تحریری دیتے ہیں کہ بنا تحریر کے دے دیتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بات تھی کہ آپ یہ جو کردار کی بات کرتے ہیں ہر وقت، تو برائے مہربانی مجھے اس بات کا بھی جواب دیجئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں سورہ ال عمران میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب تم کسی بھی اہل کتاب یا غیر مسلم سے بات چیت شروع کرو تو اس میں سب سے پہلے یہ بات کیوں طے کرو کہ اللہ کے سوا اس کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی؟ تب وہاں پہ یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ پہلے یہ طے کر لو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ان چیزوں میں ہم مشترک ہو جائیں تو جو ہم میں اور تم میں ایک ہیں؟ وہاں پہ آپ کردار کو پہلے کیوں نہیں لے کے چلے جاتے کہ آئیں جی پہلے ہم جو فروعات ہیں جو ضمنی باتیں ہیں، عرض سن لیں، پہلے میری پوری بات سن لیں، مجھے کمپلیٹ کر لینے تھے، پھر آپ جیسے مرضی جواب دیجئے گا، ٹھیک؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے نا کہ پہلے ان معاملات کو طے کرو جو ہم میں اور تم میں ایک ہیں۔ جس چیز کو سب سے بنیادی طور پہ آپ اختلاف بنا کے احمدی مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ فتوی بازی کرتے ہیں وہ عقائد ہیں۔ جب عقائد میں آپ کا اور ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ذات اور کردار کی بات ویسے ہی ختم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ اگر آپ ہمیں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے اندر آپ درست ہیں اور احمدی مسلمان قرآن کریم کی مخالفت کر رہے ہیں اور قرآن کریم کے خلاف ہیں، تو مرزا صاحب دعویٰ کریں یا مرزا صاحب سے اس ایسے بلند مرتبے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر ہو تو نہیں سکتا، لیکن اس مقام کے برابر بھی آ کے کوئی بندہ دعویٰ کر دے تو بھی، یا ان کے کردار سے بھی بڑھ کے کوئی اچھا کردار دنیا کے اندر لے کے آ جائے تو بھی وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں رہے گا۔ تو میں آپ سے یہ صرف سوال کروں گا کہ قرآن کریم نے جو اصول بیان کیا ہے اس کو چھوڑ کے گفتگو کرنا جائز ہے یا وہ اصول لے کے گفتگو کرنا جائز ہے جو کوئی غیر اللہ بنائے؟ پھر ایک چھوٹا سا جملہ میں کہوں گا کہ ہم ہر اس شخص پہ لعنت ڈالتے ہیں جو خدائے واحد لا شریک کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اب آپ اپنے فورم پہ یہ بات کھلے عام کہیے کہ جو بندہ قبروں سے مددیں مانگتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ ہم خدائے واحد لا شریک کے علاوہ جس کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے اس کو مشرک سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک تو بات آپ نے یہ کہی کہ وہ قرآن کریم کے حوالے سے کہ تمہارے اور ہمارے مابین جو مشترک چیزیں ہیں ان کے اندر بات کرو، تو جناب آپ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ قادیانی مرزائیوں اور مسلمانوں کے مابین جو چیزیں مشترک ہیں تو ان کے مابین ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کون سی چیزیں مشترک ہیں؟ یہ آپ ڈائری پہ لکھ لیں، اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے کہ آپ میں اور مسلمانوں کے مابین کون کون سی چیزیں مشترک ہیں، وہ آپ مجھے چند چیزیں 2 3 4 بتا دیجئے گا جی یہ مشترک ہیں، تو ان کے مابین ہمیں بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ایک چیز۔ دوسری چیز آپ نے کہی کہ جناب ہمارا اور آپ کا عقائد کے اندر اختلاف ہے، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہی تو بات میں میر سلیم صاحب سے کر رہا تھا، وہ آپ نے شاید سنی نہیں ہے، گول مول کر گئے اس کو آپ، کہ ہمارا اور آپ کا عقائد و نظریات کا اختلاف نہیں ہے، عقائد و نظریات کا اختلاف نہیں ہے، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہی تو بات میں میر سلیم صاحب سے کر رہا تھا، وہ آپ نے شاید سنی نہیں ہے، گول مول کر گئے اس کو آپ، کہ ہمارا اور آپ کا عقائد و نظریات کا اختلاف نہیں ہے، عقائد و نظریات کا اختلاف نہیں ہے، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہی تو بات میں میر سلیم صاحب سے کر رہا تھا، وہ آپ نے شاید سنی نہیں ہے، گول مول کر گئے اس کو آپ، کہ ہمارا اور آپ کا عقائد و نظریات کا اختلاف نہیں ہے، عقائد و نظریات کا اختلاف نہیں ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔